حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے ہوش ہی گما بیٹھے تھے. یعنی ان کو نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ ان کو سمجھ آ رہا تھا. وہ اپنے غم کی کیفیت کے اندر بس جسے کہتے ہیں نا کہ آدمی وہ بالکل اس کے حواس ختم ہو جائے, اس کو سمجھ نہ آئے. حتیٰ کہ بعد نے ان کو سلام کیا, بلکہ اس وقت نہیں, اس کے بعد کئی دنوں تک یہ کیفیت رہی کہ بعض صحابہ کرام ان کے پاس سے گزرے, سلام کیا تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. تو صحابہ کرام نے ان سے شکوہ کیا کہ جی آپ نے یہ کیا کیا, ہم آپ کو سلام کرتے آپ جواب نہیں دیتے. فرمایا میں نے تو سنا ہی نہیں. تو وہ اپنے اس غم کی کیفیت میں تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے سامنے کسی نے کہا تو انہوں نے تلوار نکال لی اور فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال نہیں ہوا جب تک آپ بلکہ صرف اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو آپ نے واپس آنا ہے. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے گئے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں, اور آپ تب تک دنیا سے تشریف نہیں لے جائیں گے جب تک سارے کے سارے منافقین کا خاتمہ نہیں کر دیں گے. تو وہ اس کیفیت میں تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, آپ کسی اور جگہ تھے, مدینہ منورہ کے قریبی ایک جگہ تھی, تو وہاں اور آپ گئے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کے تھے. تو جب آپ کو وہاں اطلاع ملی تو آپ فوراً آئے, اور آ کے سب سے پہلے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پر آپ کے جسم اطہر کے پاس حاضر ہوئے, آپ کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, میری جان آپ پہ قربان ہو, اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. یہ ایک آ گئی, اب دوسری موت آپ پہ نہیں آئے گی. اور وہ جو انبیاء کو تو اجل آنی ہے لیکن اتنی کہ فقط آنی ہے, ایک آن کے لیے ہے. تو لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انہیں اپنے ساتھ اتنا قرب بخشا تھا, اور جو انہیں سفر و حضر میں اور ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا تھا, اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ امت کو سنبھالنا کس نے. اس لیے علماء کرام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے لیا کرتا تھا, کہ اللہ کے نبی امت کو سنبھالا کرتے تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے نیچے ہیں, سید الصدیقین ہیں, صدیقین کے سردار ہیں. آپ نے امت کو اس وقت سنبھالا اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا کہ لوگوں, جو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ آپ تو دنیا سے چلے گئے. جو خدا کی عبادت کرتا تھا تو جان لے خدا ہمیشہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آنی. پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی انک میت وانہم میتون. پھر دوسری آیت مبارکہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم, کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں, اگر یہ دنیا سے, ان سے پہلے بہت سے رسول دنیا سے جا چکے, اگر یہ انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے؟ تو جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ پہلی مرتبہ زندگی میں آیت سن رہے ہیں ہم. یہ کس موقع پہ کون سی آیت تو انہوں نے سنی تھی, یہ تو غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی تھی, جب اس وقت صحابہ کرام میں بگدڑ مچی تھی اور بڑی ایک تکلیف دہ صورت تھی, تو اس وقت نازل ہوئی تھی. لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر تو تصور میں نہیں آتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ جیسے آج اتری ہے اور آج ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. تو یوں پھر صحابہ کرام کی جو اس وقت کی کیفیت تھی اس کو سنبھالا دیا گیا.